محتمم مدرسے کی ذمہ داریاں۔ مدرسے کے محتمم ناظم تعلیمات یا نگراں ہونے کی حیثیت سے آپ کا کام سب سے زیادہ نازک اور سب سے عظیم ہے۔ مدرسے کا محتمم ہونا جہاں ایک بہت بڑی خوش نصیبی اور سرفرازی ہے، وہاں ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا عظیم سرمایہ امت کے نونہال شاہین اذہان کے مالک نوجوان ہیں، جنہیں ان کے والدین نے آپ پر ہر قسم کا اعتماد کرتے ہوئے آپ کے سپرد کیا۔ اب آپ بھی ان کے مستقبل کے معمار ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، انبیاء علیہ السلام دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا کرتے، بلکہ وہ اس علم کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ جہاں آپ کی ایک طرف اس بات کی ذمہ داری ہے کہ طلباء کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ان کے اوقات کی حفاظت ہو، وہاں دوسری طرف یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر وہ اوصاف اور خصوصیات بھی پیدا ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ میں ہوا کرتی تھی۔ یقین و اخلاص، ایمان و احتساب، تعلق مع اللہ، انابت اللہ، خشوع و خضوع، استغنا، توکل، اعتماد اللہ سے بھی یہ طلباء وافر مقدار میں حصہ لے کر یہاں سے جائیں۔ علوم نبوت، احکام و اوصاف و خصوصیات دونوں کی جامع ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا میں جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی نیابت کا کام لیا اور اسلام کی عدالت انہوں نے مشرق سے مغرب تک پہنچائی، وہ صرف ایک حصے کے امیر نہ تھے، وہ دونوں دولتوں سے مالا مال تھے۔ اسی کو حضرت سیدنا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حروف نبوت اور نور نبوت دونوں جب تک عالم کو نہ ملیں کچھ بھی نہیں ملا۔ محتمم کی صفات، ایک محتمم کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ سخت سے سخت اشتعال انگیز موقع پر بھی نہایت دھیمے انداز میں بالکل ٹھنڈے طریقے پر بات کرے، دوسرے شخص کو اشکال ہو تو تشفی کرے، خود پر بلا وجہ الزام لگ رہا ہو تو بھی نرمی سے تردید کرے، اس میں جھنجھلاٹ، تلخی، ناگواری سے دور رہے۔ محتمم بنتے ہی عالی حوصلہ، فراخ چشم، فیاض، متحمل و بردبار، متواضع، کریم النفس ہونے کی مشق کرنی چاہیے۔ طبیعت کو ہر وقت باغ و بہار رکھنے کی کوشش کرے، بولے تو منہ سے پھول جھڑیں، آپ کی مجلس میں کوئی بیٹھے تو اٹھنے کو جی نہ چاہے، گویا آپ اس شعر کے پورے مصداق ہوں، بہت لگتا ہے جی صحبت میں ان کی، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں۔ آفس میں لوگوں کے استقبال کے مرحلے میں آپ کے طرز میں بزرگانہ شفقت بھی ہو، عزیزانہ محبت بھی ہو، سب کو ایک لاٹھی سے نہ چلایا جائے۔ بعض اساتذہ اور بعض طلباء بعض خاص وجوہ کی بنا پر خانگی کشمکش میں مبتلا ہوں گے، بعضوں کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، بعضوں کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہوگا، والد نے دوسری شادی کر لی اور شفقت مادری اور کسی حد تک شفقت پدری سے بھی محروم ہوں گے، یا اور کوئی گھریلو جھمیلا ہوگا۔ محتمم جہاں طلباء کی تعلیم و تربیت کی فکر رکھتا ہے، وہاں اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ نئے جامعات سے فارغ شدہ اساتذہ کی بھی تعلیم و تربیت کی فکر کرے اور محبت بھری نگرانی و شفقت کے ساتھ دلجوئی بھی کرے۔ اساتذہ کو، خصوصاً نئے اساتذہ کو ملازم و نوکر سمجھ کر ہرگز معاملہ نہ کرنا چاہیے۔ محتمم و شورا کے احباب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اکثر ذہین نوجوانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ فطرتاً ان کی طبیعت بے چین واقع ہوا کرتی ہے۔ بے چینی اور طبیعت کی ہماگیری اکثر اوقات عدم استقلال پیدا کرتی ہے، اور پھر جب اس کے ساتھ
نوجوان کی خانگی حالات کی وجہ سے، والدین کے مزاج و مسلک سے، یا معاشی حالات کی ابتری، یا نئی شادی کے مسائل، یا اپنے ہی نوجوان دوستوں کی طرف سے غلط رہنمائی وغیرہ، یہ تمام امور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں رکھنے والی کوئی شخصیت یا طاقت نہیں ہوتی اور اس پر نیم چڑھا کر کریلا، اگر محتمم بھی اپنی شفقت و محبت سے اس کو محروم کر دے تو ایسے نوجوان اکثر ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ اپنی طبیعت عجلت پسند انقلابی واقع ہونے کی وجہ سے وہ اپنی تدریس کی لائن بدل دیتے ہیں یا استعفیٰ دے کر چلے جاتے ہیں، یا ذمہ دار اور کمیٹی کے لوگ حالات ہی ایسے بنا دیتے ہیں، اگرچہ محض اس نوجوان کی غلطیوں کی بنا پر ہی ہوں کہ جس سے وہ ہمارا ادارہ، ہماری مسجد چھوڑ کر چلا جائے، اور پھر نوجوان معلم یا معلمہ پھرتے رہتے ہیں مختلف اداروں میں 6 ماہ یا سال کام کر کے بدلتے رہتے ہیں۔ جو پہلا داغ ان کے دلوں پر لگ گیا، جو پہلی چوٹ سربراہان کی ضد اور ہٹ دھرمی کے کلہاڑے سے لگی تھی، اور عملے کے افراد کے آپس کے حسد و کینے کی شکایات کا جو زخم اس کے قلب و جگر پر لگا تھا، وہ مندمل نہ ہو سکا، اور شاید عمر بھر وہ داغ دھل نہ سکا۔